السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ قابل صد احترام سامعین و مصلیان کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کتاب و سنت کی مفید اور قیمتی باتیں سماعت کرنے کے لیے، سننے کے لیے اس مقدس جگہ میں اکٹھا فرمایا۔ موضوع خطاب ہے موت کے بعد کے حالات۔ یہ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے، اس کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جو ابدی ہے اور سرمدی ہے، جو اختتام پذیر ہونے والی زندگی نہیں۔ اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، ہر ایک کو اس رنگ برنگی دنیا کو چھوڑ کر کے اور آخرت کی طرف رختے سفر باندھنا ہے۔ اس سے کسی کو رستگاری نہیں، کوئی بھی شخص موت کے آہنی پنجوں سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ایک عرب کے بڑے شاعر نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں کوئی شخص موت سے بچ سکتا تو صرف ایک ذات تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، مگر آپ کو بھی موت آئی، اور ملک الموت، موت کا فرشتہ اس قدر بے رحم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کا اس قدر پابند ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جس کی روح قبض کرنی ہے تو روح قبض کرنے کے بعد کیا خرابیاں اس کے گھر پہ پیدا ہوں گی، کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے، کتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، کتنے افراد بے سہارا ہو جائیں گے، کھانے پینے کی تنگی، اور کتنی بچیاں ایسی ہیں جو جوانی کی دہلیز کو پہنچی ہوئی ہیں لیکن باپ کے نہ رہنے کی وجہ سے ان کی شادیوں میں کس طرح کی دقتیں آنے والی ہیں، ان سب باتوں میں سے کسی بات کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ معمولی حد تک بھی اللہ کی مخالفت، رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جس طرح کا حکم دیتا ہے اس کو بلا کسی تعمل بجا لاتے ہیں۔ دیکھیے، ہر شخص کو موت سے بہرحال سابقہ ہر ایک شخص کا ہونا ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، جیسا کہ بات بتا دی گئی۔ تو موت سے پہلے کے جو حالات ہوتے ہیں، تھوڑا ایک سرسری طور سے ایک حدیث کی روشنی میں ان کا ذکر کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ مسند احمد ابن حنبل کے اندر روایت اور سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے پر تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ لما یلحد، ابھی قبر پورے طور سے تیار نہیں ہوئی، تو فجلسا، اللہ کے رسول بیٹھ گئے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں وجلسنا معہ، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے کچھ دیر تک۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ینقط بہ الارض، اور اس لکڑی سے آپ زمین کو کورید رہے تھے، اور کچھ دیر سر کو نیچے کی طرف جمانے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی نگاہوں کو اٹھائی۔ نبی نے نگاہوں کو اٹھا کر کے کہا کہ اے لوگو، آخرت کے لیے تیاری کرو، آخرت کے لیے تیاری کرو، اس طرح کی جگہوں کے لیے خود کو تیار کرو۔ یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اس طرح کی بات جب کہی تو صحابہ چوکنا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المؤمن اذا کان، کہ مومن بندہ جب وہ آخرت کی طرف رخت سفر باندھتا ہے اور دنیا سے اس کی جدائی کا وقت ہوتا ہے،
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ینزل الیہ الملائکہ، فرشتوں کا نزول اجلال ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص موت سے پہلے کسی بھی حالت میں بہت صحت مند ہے، بیمار ہے، پھر بھی روح کے نکلنے سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کہ فرشتوں کی ایک بڑی تعداد اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے تو فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ کأن وجوہہم الشمس، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے چہرے سورج ہوں، سورج کی طرح ان فرشتوں کے چہرے چمکتے ہوئے اور روشن ہوتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حتی یجلسوا منہ، اس کے قریب وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایک لوگوں کو مرتے ہوئے کہ بہت بے چین رہتے، کچھ لوگ فرحت و انبساط محسوس کرتے، بعض لوگوں کی زبانوں سے ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے، ایسا لوگ بیان کرتے۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں ایک بڑی تعداد فرشتوں کی ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص جو قریب المرگ ہوتا ہے، مرض الموت میں جو مبتلا ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو فرشتے حسین و جمیل قسم کے آتے ہیں، چہرے ان کے سورج کی طرح چمکتے اور دمکتے اور روشن ہوتے، آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ملک الموت بعد میں آتے۔ ملک الموت جو موت اور روح والا جو فرشتہ ہے، روح کو قبض کرنے والا، وہ فرشتہ بعد میں آتا ہے، اور آنے کے بعد حتی یجلس من رأسہ، مرنے والے کے سر کے قریب بیٹھتا ہے وہ۔ اور مرنے والا جو قریب المرگ شخص ہے اگر وہ نیک ہوتا ہے تو ملک الموت کہتا ہے، یعنی وہ فرشتہ روح قبض کرنے والا کہتا ہے ایھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوان، اپنے رب کی بخشش کی طرف چل، اللہ کی رضا مندی کی طرف چل، وخرجی حمیدہ، نکل تو قابل ستائش ہے، اے روح نکل تو قابل تعریف ہے۔ اور فرشتہ آگے کیا کہتا ہے؟ ملک الموت روح قبض کرنے والا فرشتہ کہتا ہے وبشری، خوش ہو جا، بروح وریحان ورب غیر غضبان، جنت کی نعمتوں سے، جنت کے پھلوں سے، جو تجھ کو آگے چل کر کے جو پھل ملنے والے ان سے خوش ہو جا، اس رب سے خوش ہو جا جو تجھ سے بہت راضی ہے، تجھ سے بہت رضامندی کا اظہار کر رہا ہے، اس اللہ سے بھی تو خوش ہو جا، مبارک ہو تجھے جنت۔ یہ ملک الموت کہتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ملک الموت کی اس آواز پر متقی شخص، پرہیزگار شخص کی روح آسانی سے نکلتی، تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، جیسے چمڑے کا برتن اور مشکیزہ ہوتا ہے، جب اس کے بندھن کو کھول کے رکھ دیا جاتا ہے تو بہت آسانی سے پانی بہہ پڑتا ہے، نکل پڑتا ہے، پانی نکالا نہیں جاتا، از خود بہنے لگتا ہے۔ ایسے بہت آسانی کے ساتھ متقی اور نیک شخص کی روح اس کے تن بدن سے نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ فیاخذھا، اور وہ ملک الموت، موت کا فرشتہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتا، اور فوری طور سے تھوڑی ہی دیر کے بعد جو اور فرشتے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ روح چلی جاتی اور جنت کے ٹاٹ میں یا کپڑے میں اس کو لپیٹ لیتے، اور وہ روح ایسی ہوتی ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جیسے مشک و عنبر کی خوشبو ہو، ایسے اس روح سے ایک قسم کی خوشبو نکلتی اور اسے آسمانوں کی طرف پہنچایا جاتا ہے، حتی ینتہی الی السماء الدنیا۔ وہی فرشتے جو روح قبض کرنے سے کے وقت آئے ہوئے تھے، وہی سارے فرشتے اس روح کو لے کر کے آسمانوں کی طرف عروج کرتے ہیں، چڑھتے ہیں، اور پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں فیقالو، تو کہا جاتا ہے من ھذا، یہ کون سا آدمی ہے، یہ کس کی روح لے کر کے تم آ رہے ہو؟ پہلے آسمان کا دربان پوچھتا ہے، آسمانوں میں دروازے لگے ہوئے
اور اسے زمینوں میں دروازے، اگر اندر تک جانا چاہیں گے تو دروازے ہیں. اس لیے جو منافق اور کافر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو زمین کی طرف پہنچایا جاتا ہے. سجین میں جو 7ویں زمین کے نیچے جو جگہ ہے، جو قید خانہ ہے، وہاں پہنچایا جاتا ہے. اور دروازے فرشتے باضابطہ یہاں بھی کھولتے ہیں، وہاں بھی کھولتے ہیں. پوری حدیث ہے اس پر، لمبی حدیث. تو پیارے نبی فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ کس کی روح ہے؟ کون آدمی، کون دنیا سے رخت سفر باندھ گیا، کس کی روح کو لے کر کے تم آئے ہو؟ وہ بتاتا ہے. جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اس کا جو بہترین اور اچھا نام تھا دنیا میں، وہ نام لیا جاتا ہے. اس لیے ابلو، ڈبلو، ببلو، سبلو، یہ نام جو رکھتے ہو آپ لوگ، نام اچھا رکھنے کے بعد بھی آپ پیار سے کچھ اور دوسرے نام دے دیتے ہو. ماں باپ بچوں کے نام کے بگاڑنے میں بہت حد تک محرک ہے، یاد رکھیں اس کو. یہ دلار میں، لاڈ میں اور پیار میں کچھ ایسے نام دے دیتے ہیں کہ اصل نام جو ہے پردہ خفا میں چلا جاتا ہے. جو اصل نام ہے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے اور دوسرے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. تو مرنے والے کا بہترین نام بتایا جاتا ہے. پھر وہی روح دوسرے آسمان کی طرف، تیسرے آسمان کی طرف، حتی ینتہی الی اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اس روح کو 7ویں آسمان کی طرف لے کر کے جایا جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت لی جاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لے جاؤ اس بندے کی روح کو اس کے جسم میں پہنچا دو، اور اکتبوہ اور اکتبو کتاب عبدی فی علیین، میرے بندے کا نام اعمال علیین میں جا کر کے لکھ دو. علیین یہ 7ویں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے جہاں پر روحوں کو رکھا جاتا ہے، ان کے نام اعمال رکھے جاتے ہیں. اور روحوں کی وہ جگہ ہے، ٹھکانے ہیں باضابطہ، جنت سے بالکل قریب تر ہے، جنت سے اس کا ایک خاص قسم کا رابطہ ہے باضابطہ. یہ ہے نیک لوگوں کے تعلق سے یہ بات. اور وہ خوشبو عجیب و غریب ہوتی ہے، فرشتے باضابطہ خوشبو محسوس کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. وہی جب مرنے والا کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، بدعمل ہوتا ہے، تو سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں. وہ بھی قریب میں آ کر کے بیٹھتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ ملک الموت کہتا ہے، ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث بدطینت روح تو نکل. بہت سختی کے ساتھ، اذهبی الی رب غضبان، اس رب کی طرف چل جو بہت ناراض ہے. ابشری بحمیم وغساق، خوش ہو جا تجھے گرم پانی ملنے والا ہے، خوش ہو جا تجھے خون اور پیپ پینے کے لیے، کھانے کے لیے دیا جائے گا. وآخر من شکلہ ازواج، خوش ہو جا انواع و اقسام کے عذاب سے تجھے دوچار کیا جانے والا ہے. یہ ملک الموت کہتا ہے. کن کو کہتا ہے؟ جو منافق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، قریب المرگ ہوتے ہیں، مرنے کے بالکل قریب ہوتے ہیں. ایک ہوتا میت، ایک ہوتا ہے میتن. تو میت جانتے ہیں، میت مانے مرنے والا، موت جس کے پاس ابھی نہیں آئی ہو. آپ بھی میت ہیں، ہم بھی میت، یعنی آپ بھی مرنے والے ہیں، ہم بھی مرنے والے. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا، انک میت وانہم میتون، پیارے پیغمبر آپ بھی مرنے والے اور یہ پوری دنیا والے بھی مرنے والے. اور ایک ہوتا میتن، میتن کی جمع میتون ہے، میتون. اور ایک میتن، میت کا معنی وہ شخص جسے موت آ پہنچی ہو، مر گیا ہو، مردہ جس کو کہا جاتا ہے، اس میتن کی جمع موتا ہے. میتن کی جمع موتا ہے. ان الموتى يعذبون فی قبورہم، جو مردار لوگ ہیں، جو مر گئے ہیں، انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے. پیاری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، یہ بات ضمناً آ گئی ہے لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نیک بنیں، نیک بننے کی کوشش کریں. کتنے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے، آج دیکھیں آپ، طاق رات ہے، جاگنے والی رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے،
اذان ہوتی ہے پھر بھی انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. حیوانوں کی زندگی وہ گزارتے ہیں اور ذرہ برابر شرم ان کو نہیں آتی ہے. دیکھیں آپ، رمضان کی آمد سے قبل ان کی جو زندگی تھی اور اب کی زندگی، دونوں زندگیوں میں کسی طرح کا کوئی انتر نہیں. حیوان بن چکے ہیں وہ، چوپائے ہو چکے ہیں وہ، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے قلب و ضمیر پر مہر لگا دی گئی ہو. کچھ فرق نہیں. جیسے پہلے پاپ کی زندگی گزار رہے تھے، مجرمانہ زندگی سے دوچار تھے، ایسے اب بھی وہی زندگی ان کی چل رہی، کوئی فرق نہیں. تو اچھے بننے کی کوشش کریں. تو خبیث شخص کی جب موت ہوتی ہے، منافق آدمی کی، کافر آدمی کی، نام کا مسلمان ہے، وہ جب مرتا ہے تو بہت سختی کے ساتھ ملک الموت کہتا ہے نکل خبیث روح، نکل، اس رب کی طرف چل جو بہت ناراض ہے تجھ سے، اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی تجھے مبارک ہو، غساق پیپ تجھے مبارک ہو، انواع و اقسام کے عذاب تجھے مبارک ہو. یہ سنتے ہی روح تفرق فی جسدی، وہ آدمی کے جسم میں ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، روح نکلنا نہیں چاہتی. جو بدبودار روح ہے، خبیث شخص کی روح ہے، وہ اندر پورے بدن کے اندر ادھر ادھر گھومتی ہے، وہ ہاتھ میں نہیں آنا چاہتی. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سختی کے ساتھ ملک الموت اس روح کو کھینچتا اس طرح سے کما ينتزعها الصفود من الصوف المبلول، کہ جیسے ایک خاردار کانٹے دار سیخ ہو، گوشت جس میں آپ بقرعید کے موقع پر بھونتے ہو، سیخ تار لمبا سا لوہے کا اور وہ کانٹے دار بھی ہو، ایسے کانٹے دار سیخ کو بھگے ہوئے اون میں ڈال کر کے نکالو، بہت آسانی سے نکل جائے گا؟ بہت مشکل سے نکلے گا، بہت دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، آسانی سے نکلنے والا نہیں ہے. صوف مبلول بھگا ہوا اون ہو اور خاردار کانٹے دار وہ لوہے کی سیخ ہو، اس کو نکالو آپ ڈال کر کے اندر، ایسے نہیں نکلے گا جلدی، اس کے ساتھ وہ اون بھی باہر آ جائے گا، متاثر ہو جائے گا، وہ گولا برقرار نہیں رہے گا. ایسے سختی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ملک الموت منافق، کافر، بدبخت، بد نصیب، بے ایمان، آوارہ مزاج، رمضان کے تقدس کا پامال کرنے والا بدبخت مسلمان نام کا، ایسے لوگوں کی روحوں کو باضابطہ اس طرح گھسیٹتے ہوئے ملک الموت نکالتا ہے. اور اس روح سے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسی بدبو پھوٹتی ہے کہ جیسے دھرتی پر، زمین پر کوئی میت ہو، مردہ مرا ہوا کوئی جانور ہو، اس سے بدبو ایک طرح سے پھوٹتی ہے، ایسے منافق بدعمل انسان کی روح سے اسی طرح کی بدبو پھوٹتی ہے. پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی روح کو نکال کر جہنم کے ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بھی آسمان کی طرف لے کے جایا جائے. وہ بدبو پھوٹتی ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں، آسمانوں میں جو فرشتے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، تو اس کا جو برا نام دنیا میں تھا وہ نام لے کر کے بتایا جاتا ہے کہ وہ فلاں کی روح ہے، فلاں مر گیا ہے. اور پھر اس کے بعد پہلے ہی آسمان سے اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. لم تفتح ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے، اور لا تفتح ابواب السماء، اور قرآن میں اسی مضمون کی آیت موجود ہے کہ آسمان کے دروازے ایسے بدبختوں کی روحوں کے لیے کھولے نہیں جاتے، پہلے آسمان کے نیچے سے ہی اس کو واپس کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، جسم کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اتنے میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد نہلا دھلا کر کے کاندھے پر لے کر کے اور روانہ ہو جاتے ہیں قبرستان تک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر نیک آدمی ہے مرا ہوا، مرنے والا شخص اگر نیک ہے، سعادت مند ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ أَوِ النَّاسُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، جب جنازہ رکھا جاتا ہے،
لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور لے کر کے قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ مرنے والا شخص نیک ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو جلدی لے چلو۔ میت کو قبر تک، قبرستان تک جلدی پہنچانا چاہیے۔ یہاں تو ایسی لائنیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کسی اعلیٰ حضرت کی سواری آ رہی ہو۔ میت کے پیچھے رہنا چاہیے، جنازے کے پیچھے رہو کوشش کر کے۔ اگر کسی وجہ سے دو چار آگے آ گئے تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن اتبعوا الجنائز، جنائز کے، جنازوں کی اتباع کرو، پیچھے رہو۔ اتباع میں پیچھے رہنے کا معنی مضمر اور پوشیدہ ہے۔ لوگ آگے بڑھ جاتے اور آگے پہنچ کر کے لائن لگاتے اور کاندھا نہیں دیتے، ٹچ کرتے ہیں، چھواتے ہیں ہاتھ، ایسا ٹچ کر کے اور پھر آگے جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کاندھا ایک بار دے دو، اوروں کو بھی موقع دو، آپ دوسرے لوگ بھی آ کے کاندھا دے، وہ نیک ہو بد ہو جو بھی ہو وہ بات کی بات ہے، لیکن کاندھا دیتے دیتے اتنی بے اعتدالی پر یہ لوگ اتر آتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ اس قدر بے اعتدالی پر کہ پوری گاڑیوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ قبرستان تک پہنچانے میں 10 منٹ لگنا چاہیے، اگر جلدی سے جائیں گھنٹے گھنٹے لگا دیتے ہیں لوگ۔ ایک آدمی مرا تو، لیکن کتنے لوگوں کو زحمت میں ڈال دیا اس نے۔ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں، پیچھے رہو آپ۔ اور ایک شخص کاندھا دے کچھ دور تک لے جائے، بعد میں کوئی اس کی جگہ پر دوسرا آ جائے، ادھر بھی کوئی دوسرا آ جائے، ایسے بدل بدل کر کے لے کے جاؤ۔ وہ لائن بنا کے جو کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ کاندھوں پر فلانے کی لاش قبر تک پہنچی ہے، کوئی کمال تھوڑی نا۔ اگر عمل صحیح نہ ہو آپ کا تو لوگوں کے کاندھے پر آپ کا جنازہ، آپ کی لاش، ہماری لاش قبرستان تک پہنچ جائے، یہ کوئی بڑی فضیلت والی بات تھوڑی نا۔ 40 بھی لوگ ہوں اور موحد ہوں، لمبی قطار نہیں، جم غفیر نہیں، لوگوں کی فوج نہیں، 40 ہی لوگ ہوں اور مناسب ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، کسی مسلمان مومن کے جنازے میں ان کی شرکت ہوئی ہو، امید قوی ہے کہ اللہ اسے بخش دے، گارنٹی نہیں ہے، امید کی جاتی ہے کہ اللہ اسے بخش دے، یہ چیز ہے۔ اس لیے اس بے اعتدالی سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی لے چلو، اسرعوا بالجنائز، صحیح بخاری کے الفاظ، جنازے کے ساتھ جلدی چلو، جنازے کو جلدی لے چلو، اس لیے لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ابھی فلانا آ رہا ہے، دبئی سے فلائٹ پکڑا ہے، 3 گھنٹہ لگے گا، بمبئی میں آئے گا، 1 گھنٹے میں پھر یہاں آپ کے وکرولی میں پہنچے گا، تب لاش رکھیں گے، آج رہنے دو کل رکھیں گے۔ اس طرح جو ٹال مٹول لوگ کرتے ہیں نا، یہ بدعنوانی ہے، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لاشوں کی منتقلی کا جو مسئلہ ہے، آدمی کی موت یہاں ہوئی ہو اور اس کو منتقل کیا جا رہا ہے، لاتور لے جایا جا رہا ہے، کسی اور دوسرے شہر میں لے جایا جا رہا ہے، یہ بھی بہت مناسب عمل نہیں۔ سلف سے اس پر کوئی نظیر نہیں دکھا سکتا ہے کوئی شخص معتبر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میدان جنگ میں صحابہ ہوتے تھے، احد کے میدان میں شہید ہوئے وہیں دفن کر دیا گیا، بدر کے میدان میں شہید ہوئے وہیں دفن کر دیا گیا، وہاں مدینے تک لانے کی کوشش نہیں ہوئی۔ صحابہ سے زیادہ دیندار اور متقی ہم لوگ ہو گئے، پرہیزگار، یہ بھی بدعنوانی ہے، اس سے بھی بات رہنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ مرنے والا بد ہے، برا ہے، بدعمل ہے، منافق ہے، کافر ہے، تو کیا اس کی ناش سے آواز کیا آتی ہے؟ یا ویلھا این تذھبون بھا، کندھوں پر اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں ہم، آواز نہیں سن پاتے ہیں، نیک ہوتا ہے تب بھی آواز دیتا ہے، اور وہ مرنے والا برا ہوتا ہے تب بھی اس کی ناش سے آواز ایک آتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں یسمعها من یلیہ غیر الثقلین، انس و جن کے علاوہ اس ناش سے آنے والی آواز کو ہر کوئی سنتا ہے۔ چوپائے جانور آپ لے کے جاتے ہو، اس سے جو آواز آتی ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو، یا اگر برا ہوتا ہے تو کہتا ہے یا ویلھا این تذھبون بھا، ہائے افسوس، کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو،
اگر برا ہوتا ہے تو اس طرح کی پکارتا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں انس و جن کے علاوہ تمام دیگر خلائق مخلوقات سنتے ہیں اس کی آواز کو۔ وَلَوْ سَمِعُوا لَصَعِقَا، اگر انسان سن لے اس کی آواز کو، میت کی آواز کو انسان سن لے، جنات سن لے، لَصَعِقَا، تو یہ بے ہوش ہو جائے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود۔ اب قبر میں لے گئے، پہنچا دیے، مٹی دے دیے، اور اس کے بعد پلٹ آئے۔ مال بھی جاتا ہے، غلام ہیں وہ بھی قبرستان تک پہنچتے ہیں، اولاد بھی جاتی ہے، عمل بھی جاتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے یرجع اثنان، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، مال واپس آ جاتا ہے غلام کی شکل و صورت میں، اولاد بھی واپس آ جاتی ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور جو مر گیا ہے اس کا عمل اسی کے ساتھ وہاں ہے، بس بقیہ سب واپس آ گئے۔ اور اتنا جلدی ہاتھ دھلتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ناپاک چیز ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ باپ کی موت ہو گئی، بیٹے کی موت ہو گئی، بیوی کی موت ہو گئی، ایک لمحہ، دو لمحہ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ مٹی ہاتھ میں لگی رہے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مٹی تک سے لوگ کہیں نہ کہیں نفرت کے شکار ہوتے ہیں۔ جلدی سے دھلو، کہیں لگ نہ جائے کپڑے میں، پوترتا ختم نہ ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ آپ 10 منٹ بعد دھلو، 1 گھنٹہ بعد دھلو، جب موقع ہے دھل لو اس کو۔ ایسا نہیں کہ اس میں کچھ ناپاکی کی بات ہے، کوئی اور نجاست والا مسئلہ ہے، نہیں ایسا۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب دفنا کر کے اچھا ہو برا ہو لوگ پلٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، تو جو مرنے والا شخص ہے یسمع قرعن علیہ، پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آہٹوں کو سنتا ہے، اللہ سنواتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے انک لا تسمع الموتى، میتن کی جمع موتا ہے، مردوں کو آپ بھی نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ اگر چاہے تو سنا دے۔ تو قبر میں جب لٹا دیتے ہیں اور لوگ پلٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف تو اللہ سناتا ہے کہ دیکھو جن کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، جن کے فیوچر کو بنانے کے لیے رات رات بھر سوتے نہیں تھے، وہ چھوڑ کے تنہائی میں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے پلٹ کے جا رہے ہیں، پلٹ کے جا رہے ہیں، احساس دلانا مقصود ہوتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں اتنے میں اتاہ الملکانی، 2 فرشتے آتے، اسودان ازرقان، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اور فرشتوں کے تعلق سے ان کی ستائش یا ایسے ہی ان کے بارے میں خوبیاں کیا ہیں اور ان کی شناخت کس طور کی ہے، اس کی وضاحت سنن ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل اور حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ المعجم الکبیر، طبرانی، اوسط وغیرہ کے اندر ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ جب دفنا کر کے لوگ پلٹتے ہیں تو محسوس ہو جاتا ہے، سن لیتا ہے وہ کہ لوگ جا رہے ہیں، اتنے میں اچانک 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اسودان، سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں وہ، ازرقان، آنکھیں بڑی نیلی ہوتی ہیں ان کی، اور اگر مومن ہوتا ہے پیارے نبی فرماتے ہیں مثلت الشمس کانہا تغرب، جب لوگ پلٹتے ہیں اور ادھر 2 فرشتے آتے ہیں، روح بدن کے اندر لوٹائی جاتی ہے، اٹھا کے بیٹھاتے ہیں، وہ بیٹھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ سورج ڈوبنے کو ہے، اگر مومن ہے تو انکان مومنا، اگر وہ مومن ہے مرنے والا جس سے حساب و کتاب کے لیے نکیرین، منکر و نکیر آئے ہوئے ہیں، اگر وہ مومن ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ سورج بالکل ڈوبنے کے قریب، سورج ڈوبتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، ایسا نظم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ نیک آدمی کیا کہتا ہے، دعونی اصلی، رک جاؤ، سوال بعد میں کیجئے گا، رک جاؤ، دعونی، مجھے چھوڑ دو، اصلی، نماز پڑھ لینے دو۔ کون سی نماز؟ سورج ڈوبنے کو ہے، کون سی نماز؟ کس نماز کے چلے جانے کا خدشہ اور خطرہ ہے اس کو؟ صلاۃ عصر ہے،
جس میں آپ چادر تان کے سوتے ہو، مسجدوں سے دور رہتے ہو، جس کی کوئی پرواہ نہیں، اور جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز جس کی چھوٹ گئی تو یہ سمجھ لیجئے اس کا گھر بار تباہ ہو گیا، اس کی اولاد برباد ہو گئی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک روایت کے مطابق فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ یہ بھی اعلیٰ درجے کی روایت ہے، یہ صلاۃ وسطیٰ ہے، بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم نماز ہے۔ اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا رک جاؤ، صلاۃ عصر ادا کر لینے دو، سورج ڈوبنے کو ہے، چھپنا چاہ رہا ہے سورج۔ فرشتے کہتے ہیں یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، عالم برزخ شروع ہے، وہیں سے اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی، آسانیاں۔ اور فرشتے کتنے بھیانک ہوتے ہیں، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اعینہما، نام بھی بتا دیا گیا، احدہما المنکر والآخر النکیر، ایک کا نام منکر ہے، عجیب و غریب، اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ یہ فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں، منکر نکیر کا معنی عجیب و غریب، جس جیسی مخلوق دنیا میں دیکھی ہی نہیں گئی، جس جیسے لوگوں کو دنیا والوں نے دیکھا ہی نہ ہو، عجیب و غریب، بالکل شکل عجیب، صورت عجیب، چہرہ مہرہ الگ تھلگ، دنیا میں اس قبیل کے، اس قماش کے لوگ موجود نہیں۔ اس لیے منکر نکیر کا معنی کیا ہے؟ عجیب و غریب، جن کو دیکھ کر آدمی انکار کر دے، جن کی شخصیت، جن کے چہرے مہرے معروف نہیں ہیں، مجہول ہیں، جن جیسے چہرے مہرے والوں کو زمین پر، دھرتی کے اوپر دیکھا نہیں گیا۔ پیارے نبی کہتے ہیں اعینہما مثل قدور النحاس، وہ تانبے کے بڑے بڑے دیگ ہیں جس میں کھانے بنتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے شادیوں میں، تقریبات میں، وہ دیگ کے جیسے ان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ آنکھیں کیسی ہوتی ہیں؟ تانبے کے بڑے بڑے دیگ جیسی ان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ کن کی؟ وہ جو سوال و جواب کے لیے آتے ہیں فرشتے، چاہے جو لکھ کے ڈال دو آپ، کچھ نہیں ہونے جانے والا، کسی کا جوتا ٹانگ دو، پورا قرآن لے جا کے ڈال دو، کچھ اور کر دو، کچھ لوگ لکھوا کے بھی ڈال دیتے ہیں، سینے پر رکھ دیتے ہیں، امام ضامن باندھ دیتے، ارے چاہے جون ضامن باندھ دو، اللہ کی قسم کچھ ہونے والا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر عمل صحیح نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انیابہما مثل سیاس البقر، وہ گائے کے بڑے بڑے جو سینگ ہوتے ہیں ویسے ان کے دانت ہوتے، ویسے ان کے سینگوں جیسے دانت، جیسے سینگ ہوتے بڑے بڑے بیل کے، گائے کے، ویسے دانت ان فرشتوں کے ہوتے۔ عجیب و غریب مخلوق۔ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اصواتہما مثل الرعد القاصف، وہ بادل گرجتے ہیں، کتنی خطرناک آواز ہوتی، بچے اپنے کانوں کو بند کر دیتے، بڑے لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو کانوں پر رکھ لیتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے وہ آواز جو نکالتے ہیں اتنی سخت قسم کی آواز ہوتی ہے کہ بادل گرجنے کی، وہ بادل جب گرجتا ہے تو اس سے جو ایک آواز نکلتی ہے انسان کے کان کو مبہوت کر دینے والی آواز، اس آواز کی طرح ان فرشتوں کی آواز ہوتی ہے۔ اور آنکھوں میں جو روشنی ہوتی ہے، پیارے نبی نے فرمایا کل برق الخاطف، وہ بجلی جب چمکتی ہے، دیکھا ہوگا برسات کے موسم میں، اندھیری اگر رات ہو تو دن کے اجالے جیسی کیفیت ہوتی۔ پیارے نبی فرماتے ان فرشتوں کی آنکھوں میں جو نورانیت، جو روشنی ہوتی ہے، وہ بجلی کے چمکنے، اور بجلی کون سی؟ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی، چودھیا دینے والی بجلی، اس کی روشنی اور لائٹ کی طرح ان کی آنکھوں میں روشنی ہوتی۔ وہ سوال کرنے کے لیے آئے، اور سوال کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ صحیح مسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا کہتے ہو اس آدمی محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث یہ پیش کریں گے،
اور کہیں گے اللہ کے رسول کو پیش کیا جاتا ہے قبر میں. مطلب اتنا بھی نہیں جان پاتے کہ نبی کی توہین ہو رہی. ہر آدمی کے، ہر للو پنجو جمن سبراتی کے قبر میں نبی کو پیش کیا جائے گا. یہ نبی کی عزت ہے، یہ نبی کی تکریم ہے. سنن ابی داؤد کے اندر روایت کیا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من الذی بعث فیکم او من نبیک، تیرے نبی کون ہیں؟ تمہاری ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے تمہارے درمیان کن کو بھیجا گیا؟ وہ سب جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے. ہماری رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے جس عظیم پیغمبر کو بھیجا گیا وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما یدریک، اتنا کچھ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ یہ جانکاری تجھے کہاں سے ملی؟ وہ آدمی اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قرأت کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب کو میں نے پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی سنت کو میں نے پڑھا. پھر آواز آتی ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا بستر بچھا دو، جنتی لباس لے آؤ اور جنت کے دروازے کھول دو. وَيُرَحَّبُ، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. مد البصر تا حد نگاہ، یعنی قبر میں ہے اگر بیٹھا ہے تو جہاں تک دیکھے صرف اور صرف باغیچے ہی دکھتا ہے، باغ ہی دکھتا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں یُنَوَّرْ لَهُ كَلَيْلَةِ الْبَدْرِ، 14ویں رات کے چاند کی جو روشنی ہوتی ہے اس کی قبر میں ویسی روشنی کر دی جاتی. اور حدیقۃ الخضراء، سبز باغیچے جیسی کیفیت اس کی قبر کی کر دی جاتی. یرحب 70 ذراع، 70 ہاتھ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی. اور ایک روایت کے مطابق تا حد نگاہ اس کی قبر کو اندر سے کشادہ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد اتنا سب کچھ پانے کے بعد جنت کی کھڑکی دروازہ کھلا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے، جنتی بستر ہے اور صرف باغ باغیچے ہی دکھائی دے رہے ہیں. ہر طرف نور ہی نور کا ماحول ہے. کہتا ہے مجھے جانے دو دنیا میں، فَأُخْبِرَهُمْ، میں جاؤں، اُرِيدُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر کے جانا چاہتا ہوں. فرشتے کہتے کیوں؟ کہتا ہے اخبرہم، میں انہیں خبر دے دوں، جا کے گھر والوں کو بتا دوں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، اپنی کامیابی کی میں خبر دینے جا رہا ہوں، مجھے اجازت دو. فرشتے کہتے نم کنومت العروس، سو جاؤ. جیسے دلہن سو جاتی ہے، اس کے شوہر کے علاوہ اسے کوئی نہیں جگا سکتا، نم سو جا، سلا دیتے. اور کب تک سویا رہے گا وہ؟ جب تک کہ دوسری بار سور میں پھونک نہ مار دی جائے. اور اگر برا شخص ہے، برا آدمی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی مہمانی ہوتی ہے قبر ہی میں. قبر ہی میں جب کہا جاتا ہے تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو، نبی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ کہتا لا ادری، کچھ نہیں معلوم. کنت اقول ما یقول الناس، وہی کہتا تھا جو دنیا کہتی تھی، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں معلوم. ہماری رہبری کے لیے کس کو بھیجا گیا مجھے کچھ پتا نہیں. فرشتے ناراض ہوتے. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوتے ہیں، مارا جاتا ہے. اور اس کے بعد یصیح صیحہ، چیخ مارتا ہے. سوال و جواب کے مان بعد ہی چیخ مارتا ہے. جب جواب نہیں دے پاتا ہے کہتا ہے لوگ جو کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، پٹی باندھ کے میں بھی گھومتا تھا لوگوں کے پیچھے. سمجھ رہے؟
تو اس کے بعد اس کو ضرب لگاتے، ہتھوڑے سے مارتے. پیارے مصطفیٰ فرماتے یصیح صیحہ، چیخ مارتا ہے وہ شخص، اور ایسی چیخ یسمعها من یلیہ غیر الثقلین، اس کی قبر کے قریب جتنے چوپائے جاندار ہوتے ہیں انسان و جنات کے علاوہ، وہ سب سنتے ہیں. اگر انسان اور جنات سن لیں تو مدہوش ہو جائیں، بے ہوشی طاری ہو جائے. اس صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے میرے بھائیو. اور ایک روایت کے مطابق جو مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، یسلط علیہ، اقرب کا معنی بچھو ہوتا ہے، اقارب و تنانینو، بڑے بڑے بچھوؤں کو مسلط کر دیا جاتا ہے اس جہنمی آدمی پر، بڑے بڑے سانپوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ازدہوں کو. پیارے نبی فرماتے لو نفق احدہم، ان ازدہوں میں سے کوئی ایک دنیا میں صرف پھونک مار دے، ما انبتت، دنیا میں کوئی سبزی بچے ہی نہ، کوئی درخت نہ بچے، ساری چیزیں جل کر کے خاک ہو جائیں. اتنے زہرناک قسم کے ازدہے ہوتے ہیں قبر میں جو ظالموں کو سزا دینے کے لیے باضابطہ مسلط کیے جاتے ہیں. اور کہا جاتا التئمی، اے قبر تو تنگ ہو جا، اے قبر تو تنگ ہو جا. فتلتئم، وہ قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتی تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ وہ شخص جو قبر میں موجود ہے، بدعمل، بے ایمان، زانی، پاپی، سود خور، مشرک، اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو جاتی ہیں. وہ دائیں طرف کی ہڈیاں بائیں طرف اور بائیں سائڈ کی ہڈیاں دائیں سائڈ میں ہو جاتی ہیں، قبر اس کو دبا دیتی اور حکم ہوتا ہے التئمی، دبوچ لے اس کو، توڑ دے اس کو، مل جا آپس میں. یہ حکم ہوتا ہے، اللہ کا آدیش ہوتا ہے. اس لیے نیک کاروں کی زندگی گزارو بھائیو. مرنا ہے، اچھا کرو گے تو بھی جانا ہے، اور برا کرو گے تب بھی سنسار کو چھوڑ کے جانا ہے. کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، پیر، فقیر، عالم، مولانا، ملا، کوئی نہیں روک سکتا. اچھے اچھے آئے چلے گئے، ایسے ایسے لوگ چلے گئے کہ جن کی ایک ایک سانس کے بدلے میں کروڑوں دینے کے لیے لوگ تیار تھے. بچا لو، ایک سانس کے بدلے میں ہم کروڑ روپیہ دے رہے ہیں. ان کو بھی لوگ بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے ڈاکٹرز نہیں بچا سکے، چلے گئے دنیا سے. اس لیے اچھوں کی زندگی گزارو، نیک اور صالح بن کر کے رہو میرے دوستو، عزیزو، بھائیو. یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، ساری چودھراہٹ یہی دنیا میں دھری کی دھری رہ جائے گی. جو آپ اعمال انجام دیے ہوں گے وہی ساتھ جانے والے، اور انہی سے آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس وہیں سے اس کی سزا شروع. اور لا یزال معذبا، برابر اس منافق اور اس بدعمل انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. جہنم سے اس کا راستہ اور کنیکشن ہوتا ہے، ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے باضابطہ، اور برابر وہ عذاب سے دوچار ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ دوسری بار سور میں پھونک نہیں مارا جائے گا. قرآن پڑھیں، حدیث سے ثابت ہے جو بات، جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ سور میں 2 بار پھونک مارا جائے گا. پہلی بار جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو جتنے جاندار ہوں گے سب کے سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، سارے لوگ مر جائیں گے، اور ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی کہ دنیا میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. ایسے ہی جانور نما لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی. سور میں جب پھونک مارا جائے گا تو آواز بڑی سخت نکلے گی، کانوں تک پہنچے گی، پھر دھیرے دھیرے لوگ مدہوش ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ آواز دھیرے دھیرے بڑھتی جائے گی اور اس کی گرج کو، اس کی سختی کو ہمارے آپ کے کان برداشت نہیں کر پائیں گے اور موت طاری ہو جائے گی. سب لوگ فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اس کے بعد کتنے سالوں کے بعد دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا، اس کا تعین حدیث میں موجود نہیں. سوال ہوا کہ دونوں نفخات کے بیچ میں ایک بار سور میں پھونک مارا جائے گا، پھر دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا، گیپ کتنا ہوگا؟
تو نبی نے کہا 40. صحابی رسول سے پوچھا گیا یہ 40 کیا؟ تو انہوں نے کہا لا ادری، نہیں پتا 40 کیا. نبی نے صرف 40 کہا ہے، 40 بس، آگے کیا ہے؟ صحابی اس کو محفوظ نہ کر سکے. جب ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ یہ 40 کیا سال، 40 دن، 40 مہینے، تو صحابی نے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں پتا، اپنی طرف سے میں کچھ کہنے والا نہیں. اسی لیے اس حدیث کو مد نظر رکھ کر کے محدثین نے، علماء نے، شراح حدیث نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ دونوں نفقات کے بیچ میں کتنے سالوں کا گیپ ہوگا، یقین سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی. 40 تو نبی نے کہا ہے، لیکن 40 دن، 40 سال، 40 مہینے، اس کا تعین کچھ بھی نہیں. اس لیے خاموشی اختیار کرنی چاہیے. دوسری بار جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے، قبروں سے نکل پڑیں گے. کوئی مچھلی کے پیٹ میں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، جو جہاں ہے وہیں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نکل کھڑا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا. اور بعض روایات میں آتا ہے ایک بارش ہوگی، نفخہ ثانیہ سے پہلے ایک بارش ہوگی، اور اس سے ہڈی کا اگر معمولی حصہ بھی بچا ہوگا تو اسی کو اللہ پروان چڑھا دے گا. اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے بندے کو جیوت کر دے گا، اور اس کا پورا ڈھانچہ اسی سے تیار ہو جائے گا. جیسے گھاس پھوس کو آپ نے دیکھا ہے سخت گرمی میں یہ مرجھا جاتے، فنا کے گھاٹ اتر جاتے، اچانک بارش ہوتی ہے پھر سے یہ جیوت ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کسی بھی شخص کی باڈی کا اگر معمولی حصہ بھی ہے، اور ایک ہڈی کا ٹکڑا ایسا ہے جو کبھی گلنے والا نہیں، صحیح بخاری کے اندر باضابطہ اس کی وضاحت بھی ہے، اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے ہر بندے کو کھڑا کر دے گا. اگر دنیا میں داڑھی موڑتے تھے تو آپ کی داڑھی مڑی ہوگی، یاد رکھو. جب آپ قبروں سے نکل کر اور میدان محشر کی طرف چلیں گے تو جس پوزیشن میں آپ کی موت ہوئی تھی اسی پوزیشن میں رہیں گے. داڑھی بڑی تو آپ جیوت جب ہوں گے دوبارہ آپ کی داڑھیاں بڑی ہوں گی، یعنی جس پوزیشن میں سیم وہی صورت. اس پر بڑی لمبی گفتگو کی ہے شراح حدیث میں. احادیث کی روشنی میں آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور میدان محشر ہے کہاں؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. کئی ایک روایات اس مضمون کی ہیں، ارض شام، شام کی سرزمین کو اللہ ارض محشر بنا دے گا. اور جب بندوں کو وہاں نفخہ ثانیہ کے بعد دوسری بار سور میں پھونک مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جب کھڑا کرے گا تو یہ زمین آج والی زمین نہیں ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ آسمان آج والے آسمان نہیں ہوں گے، زمین کو بھی اللہ بدل دے گا اور آسمانوں کو بھی اللہ بدل دے گا. جب حشر کا میدان اللہ بنائے گا، سجائے گا ارض شام میں، تو یہ زمین دوسری زمین ہوگی، آسمان دوسرے آسمان ہوں گے، اور جہنم کو، جنت کو اسی دنیا میں کھینچ کر لایا جائے گا. یاد رکھو ارض محشر، وہیں پر جہنم کو بھی لایا جائے گا. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. اور قرآن عزیز کے اندر بھی اس مضمون کی آیت موجود ہے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جس دن جہنم کو لایا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوتا بجہنم لہا 70,000 زمام، جہنم کو لایا جائے گا اسی دنیا میں. جب یہ زمین الگ زمین ہوگی، بدل دی جائے گی، آسمان الگ آسمان ہوگا،
میدان محشر جہاں پر لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے اکٹھا کیا جائے گا. کچھ لوگ چہرے کے بل گھسٹ کر کے اس میدان میں پہنچیں گے، کچھ لوگ اپنے پاؤں سے چل کر کے پہنچیں گے، کچھ لوگ سواریوں پر سوار ہو کر کے پہنچیں گے. اللہ کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوگا. روایات اس پر موجود ہیں اور معتبر حدیثیں ہیں دوستو. اور جہنم کو اسی عرض محشر میں لایا جائے گا جہاں ساری خلقت جمع ہوگی، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے. پیارے نبی کہتے ہیں یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، 70,000 نکیلیں لگی ہوں گی. جہنم کے اندر 70,000 نکیلیں کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے 70,000 لگامیں ہوں گی. وَمَعَ كُلِّ زِمَامٍ 70,000 مَلَكٍ، اور ہر نکیل کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. یجرونہا، وہ گھسیٹ کر کے لائیں گے. وہ سارے فرشتے ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. یجرونہا، پکڑ کر کے کھینچ رہے ہوں گے. یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے. اور جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، ننگ دھڑنگ. یحشر الناس یوم القیامہ حفاتن عراتن غرلا. ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا، دنیا میں ختنہ ہو گیا لیکن وہاں غیر مختون ہوں گے. یہ ایک تبدیلی ہوگی وہاں بس. اور ننگے ہوں گے، بدن پر کوئی کپڑا نہیں، پاؤں میں کوئی جوتا اور چپل نہیں، ننگ دھڑنگ ہوں گے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا اللہ کے رسول ينظر بعضهم الى بعض، سارے لوگ جب اکٹھے ہوں گے، ایک ساتھ جمع ہوں گے، تب تو عورتیں مارے حیا کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف دیکھیں گے. ينظر بعضهم الى بعض، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اللہ کے رسول پیارے نبی فرمایا الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ اتنا سنگین ہوگا، سختی اس قدر ہوگی کہ کسی کو کسی کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے کے لیے فرصت ہی کہاں ہوگی. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود. تدنی الشمس، سورج کو قریب کر دیا جائے گا، کمقدار میل، ایک میل کی مسافت. صحابی رسول کہتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا بندوں سے سورج کو بالکل قریب کر دیا جائے گا، 1 میل کی دوری ہوگی. صحابی کہتے ہیں راوی حدیث کہ وہ میل مسافت والی ہے. 1 میل میں کتنے ہوتے؟ 1.5 کلومیٹر، 1.25 کلومیٹر. یہ میل مراد ہے یا میل سے مراد وہ سلائی ہے جو سرما دانی میں ڈال کر کے اور آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں؟ میل عربی میں سلائی کو بھی کہتے ہیں جس سے سرما لگاتے ہیں. یہ میل مراد ہے یا ڈسٹینس، دوری اور مسافت والا میل مراد ہے؟ راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سلائی والا جو میل ہے یہ تو بہت معمولی، لیکن اگر وہ میل پکڑ لیں مسافت والا تو 1.5 کلومیٹر پکڑ لیں، 2 کلومیٹر پکڑ لیں. اتنا دور اگر سورج ہو تو کیا کیفیت ہماری اور آپ کی ہوگی؟ ذرا دیکھیں آپ. لاکھوں میل کی دوری پر سورج ہے تو گرمی برداشت نہیں کر پاتے. اے سیوں کی ضرورت پڑتی ہے، فریجر کی ضرورت پڑتی ہے، کولر کی ضرورت پڑتی ہے، سائبان کی ضرورت پڑتی ہے، چھتوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب قریب تر ہو جائے گا سورج، 1 میل کی مسافت پر جب سورج آ جائے گا تب ہماری حالت کیا ہوگی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اعمال کے بقدر. جس کے یہاں گناہ جتنے زیادہ ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، شرابور ہوگا. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ پسینہ ان کے ٹخنے کے برابر ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے گھٹنے کے برابر پسینہ حشر کے میدان میں پہنچ رہا ہوگا. وَبَعْضُهُمْ إِلَىٰ حَقَوَيْهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے حشر کے میدان میں جن کی کمر تک پسینہ آ رہا ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے
کہ جن کے منہ تک پسینہ آ رہا ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پسینے میں غوطہ لگا رہے ہوں گے, ڈوب رہے ہوں گے, یعنی سر کے اوپر تک پسینہ پہنچ رہا ہوگا. یہ صورتحال حشر کے میدان کی ہوگی اور جہنم بھی ہوئی ہوگی. میں نے بتایا ابھی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن عزیز کی ایک آیت کی تفسیر میں, اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جہنم دور سے دیکھے گی مجرموں کو, چنگھاڑے گی, آواز نکالے گی. اس کی چنگھاڑ, اس کی سخت اور شدید قسم کی آواز کو سن کر کے عبید ابن عمیر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ لوگ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل. نہ تو کوئی نبی بچے گا, نہ تو کوئی فرشتہ بچے گا, نہ تو کوئی رسول بچے گا. سارے کے سارے لوگ سہم جائیں گے, ڈر جائیں گے. ترتعد فرائصهم, ان کے کلیجے اندر سے تھرائے ہوئے ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت یہ ہوگی وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَيَجْثُو عَلَى رُكْبَتَيْهِ, اپنے گھٹنوں کے بل حشر کے میدان میں گر پڑیں گے اور جہنم کی اس سخت آواز کو سن کر کے گھٹنوں کے بل حشر کے میدان میں گر پڑیں گے ابراہیم علیہ السلام, اور کیا کہیں گے؟ رب لا اسألک اليوم الا نفسی, اللہ مجھے بچا لے, آج کے دن میں اپنی امت میں سے کسی کی فلاح اور کامیابی کا تجھ سے سوال نہیں کر رہا ہوں. اللہ مجھے بچا لے, مجھے چھوڑ دے, مجھے اس جہنم کی شدت سے محفوظ کر لے, میں بقیہ اور کسی کے متعلق تجھ سے سوال نہیں کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام پیارے مصطفیٰ کو حکم دیا جا رہا کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. امت محمد کو بھی اس کی تعلیم دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے عظیم المرتبت پیغمبر کی یہ صورتحال ہوگی. انبیاء سہمے ہوئے ہوں گے. نوح علیہ السلام کہیں گے آج اللہ سے گفتگو کرنے کی میرے اندر جرات نہیں ہے, مجھے خوف ہو رہا ہے, اللہ پکڑ نہ لے, مجھ سے ایک کام گناہ کا ہو گیا, میں نے بددعا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہہ پڑیں گے میں نے ایک کو گھوسا مارا, مر گیا, ڈر لگ رہا ہے, اللہ پکڑ نہ لے. ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ. آج میرا رب اتنا ناراض ہے کہ نہ تو اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض ہوا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ ہوگا. میرا رب بڑے بڑے پیغمبر, بڑے بڑے انبیاء یہ کہہ کر کے اپنا دامن چھوڑا لیں گے, کوئی اللہ سے سفارش کرنے کے لیے نہیں جائے گا. وہ حشر کا میدان ایک ایک نیکیوں کی محتاجگی ہوگی. باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر راستہ بدل لے گا, بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر کے منہ چھپا کر نکل جائے گا, کہیں نیکیوں کا مطالبہ نہ ہو جائے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, اور مجرم کیا تمنا کرے گا, فاسق و فاجر لوگ کیا تمنا کریں گے, آج کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش میرے بیٹے کو لے لیا جاتا, میں بچ جاتا, مجھے چھوڑ دیا جاتا, میری بیوی کو گرفتار کر لیا جاتا, مجھے بچا لیا جاتا, میرے خاندان کے افراد کو لے لیا جاتا, مجھے چھوڑ دیا جاتا. مجرم اس طرح کی تمنا کرے گا. جس بیوی پر جان چھڑکتا تھا, جس بیٹے کے لیے حلال و حرام کی تمیز اس کی زندگی میں نہیں تھی, خاندان والوں پر بڑا مان تھا اس کو, 100 لوگ ہیں, ایک پھول پر 100 لوگ آ جائیں گے, ہڈی پسلی سب آپ کی برابر کر دیں گے, دنیا میں مارے غرور کے گھمنڈ کے کہتا تھا, وہاں کیا کہے گا, خاندان والوں کو لے لے اللہ, مجھے اس جہنم کی سختی سے بچا لے, میری بیوی کو گرفتار کر لے, مجھے چھوڑ دے, میرے بیٹے کو لے لے اللہ, مجھے چھوڑ دے. کلا, ہرگز نہیں.
انہا لغا، یہ جہنم شعلہ مارنے والی ہے، چمڑوں کو ادھیڑنے والی ہے۔ اللہ کہے گا یہ سودا منظور نہیں ہے۔ ایک مشرک کو اللہ بلائے گا اور کہے گا کہ اگر زمین بھر کے خزانے تجھے دے دیے جائیں، اکنت تفتدی من عذاب ھذا اليوم، زمین کے خزانے تجھے دے دیے جائیں تو آج کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا تو سب کچھ فدیہ میں دے دے گا؟ آج کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سارا مال میرے حوالے کر دے گا؟ وہ کافر بندہ کیا کہے گا؟ نام، سارا مال اٹھا کے اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے کر دوں، عذاب سے بچ جاؤ بس۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، اس سے بہت آسان چیز کا میں نے دنیا میں تجھ سے سوال کیا تھا، کیا کہ میرے علاوہ کسی کو عبادت کا مستحق نہ سمجھنا، شرک سے بچنا، توحید والی زندگی گزارنا، یہ بہت آسان عمل تھا۔ آج کوئی معذرت قبول نہیں ہے۔ وہ حشر کا میدان، اچھے لوگ، بڑے بڑے لوگ، صلحاء، اتقیاء، پیغمبر گھبرائے ہوئے ہوں گے، جہنم سامنے ہوگی، اعمال وزن کیے جائیں گے اور لوگوں کو بھی ترازوؤں پر چڑھا دیا جائے گا۔ اعمال کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی وزن ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ان الرجل السمین العظیم یاتی یوم القیامہ، ایک بڑا بھاری بھرکم تنومند بلند قد و قامت کا انسان، لہیم شہیم لایا جائے گا، ترازو پر اس کو چڑھا دیا جائے گا، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ٹھہرے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کیوں؟ وہ مشرک رہا ہوگا، اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مشرکوں کا کوئی وزن وہاں نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اعمال کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی وزن ہوگا، ان کے بدن کو بھی اللہ تعالیٰ ترازو پر رکھوا دے گا، اور جو مشرک ہوگا، پاپی ہوگا، گنہگار ہوگا، وہ لہیم شہیم ہونے کے بعد اس کا کوئی وزن وہاں نہیں ٹھہرے گا، معمولی درجے کا ہوگا وہ۔ تو حشر کا میدان، وہیں پر جہنم کے اندر پل قائم کیا جائے گا، پل صراط، نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا جس کا دیا جائے گا وہ بختور ہوگا، نصیبور ہوگا، وہ لیے پھر رہا ہوگا میرا رزلٹ دیکھو، جیسے یہاں آپ کا بچہ آتا ہے ابو یہ رزلٹ لو، اور اگر فیل ہے تو غائب ابا کے سامنے نہیں آئے گا، پوچھ لیں گے نا۔ تو ایسے جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لو میرا اعمال نامہ دیکھو رزلٹ، نتیجہ دیکھو، اور وہ کہے گا مجھے گمان تھا کہ میرا رزلٹ اچھا ہوگا۔ آدمی دنیا میں محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، اور کسی نہ کسی حد تک احساس ہو جاتا ہے کہ فیل تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، پہلی پوزیشن نہ ہوئے یہ بات الگ ہے، لیکن فیل نہیں ہوگا۔ ایسے بندوں کو احساس ہو جاتا ہے، اللہ احساس کروا دیتا ہے، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش نہ ملا ہوتا تو اچھا تھا، میں مر گیا ہوتا۔ بڑی ساری باتیں ہیں قرآن عزیز کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو پل صراط سے گزارا جائے گا، وہی حشر کے میدان میں جہنم کی چھاتی پر بال سے زیادہ باریک، ادق من الشعرہ واحد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز ایک پل بنایا جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، نبی ہو، ولی ہو، گنہگار ہو، نیککار ہو، کوئی بھی ہو، جہنم کے اوپر بنائے جانے والے اس پل کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نبی کو بھی گزرنا ہے، ولی کو بھی گزرنا ہے، اور ایک دم اندھیرا ہوگا۔ ایمان جتنا زیادہ آپ کا رہے گا اسی کے بقدر آپ کو روشنی ملے گی۔ لالٹین دیا جائے گا، سب سے کم روشنی اس کی ہوگی
جس کے انگوٹھے کے پاس سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی، جس کا اعمال بہتر، جس کے اعمال بہتر ہوں گے اس کی روشنی اتنی ہی تیز ہوگی۔ اس پل پر ایک دم سے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، ہر ایک کو گزرنا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، جہنم کے اس پل پر سے ہر ایک کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ رو رہے تھے، اسی آیت کو پڑھ کر رونے لگے۔ ان کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی رونے لگی۔ شوہر کو دیکھ کر کے ان کو بھی رونا آ گیا۔ کافی دیر تک رونے کے بعد کہا بیوی تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا رأیتک تبکی فأنا ابکی، میں نے آپ کو روتا ہوا دیکھا، پریشان دیکھا، وفادار بیوی ہوں، مجھے بھی رونا آ گیا۔ کہا کیا کروں؟ قرآن عزیز کی یہ آیت آ گئی سامنے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ہر ایک کو گزرنا ہے جہنم کے اوپر سے، اور یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا متقیوں کو ہم بچا لیں گے، ظالموں کو اسی میں گرا دیں گے۔ اے میری بیوی ڈر یہ ہے کہ پتہ نہیں میں گزر بھی پاؤں گا یا کٹ کر کے جہنم میں گر جاؤں گا۔ اس بات کا قوی احتمال ہے، اسی لیے رونا آ رہا ہے، اسی لیے رونا آ رہا ہے۔ تو جہنم ایک خطرناک جگہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر بندہ 3 بار کہتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ جہنم سے بچا لے، تو جہنم خود کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اپنے اس بندے کو جہنم سے مجھ سے بچا لے۔ اور 3 بار اگر کوئی دن میں ایک ہی دن میں 3 بار کوئی کہہ دے اللہ جنت دے دے، تو جنت خود کہتی ہے اے اللہ اپنے بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ جنت خود سفارش کرتی کہ اے اللہ اپنے اس بندے کو فلانے کو جنت میں داخل کر دے۔ بڑی عظیم جگہ ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہ سب سے بڑی کامیابی نہیں، یاد رکھو، یہ سب سے بڑی کامیابی نہیں۔ کوئی بتا سکتا آپ میں سے اس سے بھی بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار۔ ورنہ کچھ معتزلی قسم کے لوگ کہتے ہیں جنت مل گئی اگر تو یہ سب سے بڑی کامیابی، وہ اللہ کے چہرے کے دیدار کی وہ لوگ نفی کرتے بین السطور۔ تو سب سے بڑی کامیابی جنت نہیں ہے، جنت سے بھی بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے پر انوار کا دیدار ہے۔ عظیم جگہ ہے جنت۔ بہت ساری باتیں جنت کے تعلق سے بھی کہی جا سکتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا جو چلا جائے گا نا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ، اور کبھی اس کی جوانی فنا نہیں ہوگی، کبھی اس کے لباس پرانے نہیں ہوں گے۔ یہ جنت کی خوبی، یہ جنت کی خوبی ہے۔ نہ تھوکنے کی ضرورت، نہ پیشاب کی ضرورت، نہ پاخانے کی ضرورت۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ استعمال کرنے کے لیے جو برتن دیے جائیں گے نا وہ بھی سونے کے ہوں گے۔ وَأَنْشَاتُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور وہ بال جھاڑنے کے لیے، سنوارنے کے لیے جو کنگھے دیے جائیں گے وہ بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اور خوشبو کے لیے بہت قیمتی قسم کی چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں دے گا، عود وغیرہ کا، سمجھ رہے ہیں، وہ دھونی دی جائے گی۔ پیارے نبی فرماتے ایک ایک جنتی کو دنیا کی 2 عورتیں، اس پر شرح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ ایک ایک جنتی کو دنیا کی 2 عورتیں دی جائیں گی، 2 عورتوں سے نکاح کروایا جائے گا، اور اتنی خوبصورت کہ ایک ایک عورت پر 70 جوڑے کپڑے ہوں گے بدن کے اوپر، اس کے باوجود ہڈیوں کے اندر موجود گودا بھی اوپر سے دکھائی دے گا۔ یرا مخ سوقہما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بینہم ولا تباغض، اور وہ جنت ہوگی جہاں نہ اختلاف ہے، جہاں نہ دشمنی ہے، جہاں نہ حسد ہے، جہاں نہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جذبہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا سارے لوگوں کو ایک ہو جانا چاہیے، یہ چیز دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ کوشش کر سکتے ہو آپ، لیکن سب ایک ہو جائیں، سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، دنیا میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ یہ جنت کی خوبی، کوئی اختلاف نہیں،
کوئی اختلاف نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں. پیارے نبی فرماتے یہ جنت کے اندر ہونے والا. تو بہت عظیم جگہ ہے جنت. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے. جہنم بہت خطرناک جگہ ہے جس میں جابروں کو، ظالموں کو، سرکشوں کو ڈالا جائے گا، جن کو اپنے مال پر گھمنڈ ہے، جن کو اپنی اولاد پر ناز ہے، جو زمین پر اکڑ کر کے چلتے ہیں، سینہ تان کر کے چلتے ہیں. ایسے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. خطرناک جگہ ہے وہ، پناہ مانگنی چاہیے اس سے. اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی، وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے. اور یہ جاگنے والی رات ہے، پاک راتوں میں سے ایک رات ہے. یہ شب قدر نہیں بول سکتے آپ. کون سی رات ہوگی شب قدر؟ پاک راتوں میں سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں، نشانیاں، لیکن یقین کی حد تک کوئی کہے کہ نہیں یہ 25ویں ہی ہے، 21ویں ہی ہے، 27ویں ہی ہے، یہ بہرحال درست اور صحیح بات نہیں. بدل بدل کے آتی ہے. کون سی رات ہوگی یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے. اس لیے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں، دین پر رہنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو دین پر لانے کی باضابطہ آپ کے اندر سچی طلب ہو. آپ کے ذریعے سے، آپ کی محنتوں اور کاوشوں سے کوئی ایک شخص شرک سے، کفر سے، بے ایمانی سے، بے اعتدالی سے راہ حق پر اگر آ گیا، یہ سمجھ لو بہت بڑا سودا، بہت بڑا سودا ہے. جب تک وہ دین پر قائم رہے گا آپ کے کھاتے میں نیکیاں پہنچتی رہیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان و توحید پر رہیں. اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و توحید پر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.